السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج کا موضوع ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رجب المرجب جو 7واں مہینہ ہے، اس کی فضیلت۔ مختصر طور پر رجب المرجب اس مہینے کی فضیلت سماعت کریں، آخر تک سنتے رہیں تاکہ بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اسلامی 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یعنی رجب نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے لیا گیا ہے، ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اہل عرب یعنی عرب والے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کہتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کو یعنی اس مہینے کو رجب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور رجب کو اسم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی فریادی کا آواز نہیں سنا جاتا ہے، اور نہ ہی اس میں ہتھیاروں کی کھٹکھٹاہٹ سنی جاتی ہے۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کشتی پر سوار ہوئے، اور اسی مہینے کی 4 تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، اور اس ماہ کی 27ویں رات کو محبوب کبریا حضور احمد مجتبی طٰہٰ و یاسین سیاح لامکاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج شریف کی ہے، جس میں آسمانی سیر اور جنت و دوزخ کا ملاحظہ کرنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر اور دوزخ کی سیر کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا۔ اور اسی ماہ کی 28ویں تاریخ کو سید الکونین حضور تاجدار مدینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، یعنی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اور اس مہینہ کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت اڈیل دیتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یعنی اس مہینے میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں جو دعائیں کی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تھا تو رجب کے ماہ میں بد دعا کرتا، جو مقبول بارگاہ الہی ہوتی۔ الغرض بہت سی حدیثیں اس مہینے کی عظمت شان پر دلالت کرتی ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت: رجب المرجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن مجید نے فرمایا منہا 4 حرم، یعنی 4 معظم مہینوں میں سے ایک معظم مہینہ رجب ہے۔ اور کتب احادیث میں یعنی حدیث کی کتابوں میں بھی رجب کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ چند احادیث مبارکہ آپ سماعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور دوسری حدیث ان رجب شہر عظیم تضاعف فیہ الحسنات من صام یوما منہ کانا کا صیام سنۃ۔ سرکار فرماتے بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے،
اس میں نیکیوں کا ثواب دوگنا ہو جاتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن روزہ رکھے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ تیسری حدیث، فیہ بعث اللہ تعالی محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور چوتھی حدیث، فضل رجب علی سائر الشہور کفضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی سائر الانبیاء علیہم السلام، وفضل رمضان علی سائر الشہور کفضل اللہ تعالی علی سائر عبادہ، یعنی رجب کی فضیلت باقی تمام مہینوں پر اسی طرح ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر ہے۔ اور رمضان شریف کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ رجب شریف کے روزے یعنی رجب المرجب کے مہینے میں روزے کا ثواب، روزے رکھنے کا ثواب بڑا ثواب ہے۔ سرکار انبیاء سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر رجب شہر عظیم یضاعف اللہ فیہ الحسنات فمن صام یوم من رجب فکأنما صام سنة ومن صام فیہ 7 ایام غلقت علیہ 7 ابواب الجہنم ومن صام منہ 8 ایام فتحت لہ 8 ابواب الجنہ ومن صام منہ 10 ایام لم يسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ومن صام منہ 15 یوما فنادى مناد من السماء قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل ومن زاد زادہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کریں کہ رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کو دوگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو کوئی اس کے 8 دن روزے رکھے تو اس کے لیے دوزخ کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا فرمائے گا، اور جو کوئی رجب کے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر، اور جو زیادہ کرے گا، زیادہ روزہ رکھے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حکایت بھی اس کے تعلق سے سماعت کریں۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دفعہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ پہاڑ سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہی پہاڑ کو اجازت دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ آپ کا اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ پہاڑ نے عرض کیا، اے روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کہ تیری چمک اور دمک کیسی ہے؟ پہاڑ نے عرض کی، میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک اور دمک نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، مولا اس مرد خدا کو میرے سامنے ظاہر فرما۔ تو پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے خوبصورت حسین و جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ اسی بزرگ نے کہا کہ میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم سے ہوں، اور میں نے خدائے بزرگ و برتر سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری عمر اتنی دراز ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عہد مبارک میں پا سکوں، یعنی سرکار کا زمانہ پا سکوں، تاکہ میں بھی ان کی امت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اس وقت 600 سال سے میں اس پہاڑ میں مصروف عبادت ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی، الہی کیا روئے زمین پر تیرے نزدیک اس شخص سے بھی بڑھ کر کوئی بزرگ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، امت محمدیہ کا جو فرد یعنی جو شخص رجب کے مہینے میں
ایک دن کا روزہ رکھے گا تو میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ یہ شخص بزرگ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پتا چلا کہ اس مہینے کی عظمت بہت زیادہ ہے اور اس میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرح کی فضیلت والی باتیں اور احادیث آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے آپ جڑ جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔